اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھتے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی. کون سی جنگ تک گفتگو پہنچی تھی؟ جنگ خندق. جنگ خندق میں کیا ہوا تھا کہ وہاں سے 6 افراد خندق کو پار کر کے یہاں پر آئے تھے. نتیجہ کیا ہوا تھا؟ 1 to 1 شو جو ہمارے آتا ہے، 1 by 1 شو جو بھی ہوتا ہے. مولا کائنات ایک طرف تھے، عمرو بن عبدود ایک طرف تھا. مولا نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جتنے ساتھی اس کے آئے تھے یا مارے گئے یا ڈر کے مارے اس طرف بھاگ گئے. ان میں سے جانے والا ایک شخص نوفل وہ خندق میں مر گیا. تو یہ بات یہاں تک پہنچی تھی. بات کیا ہوئی تھی؟ جب یہ عمرو بن عبدود وہاں پہنچا، مطلب اس کا جنازہ وہاں پہنچا ہے، منتقل کر دیا گیا، تو اس کی بہن نے کیا دیکھ کر کہا تھا کہ اس کو مارنے والا، اس کو قتل کرنے والا ایک شجاع بہادر شخص ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی. اب ماحول کیا تھا مدینے کا؟ وہاں سے مکے والے حملہ کر رہے تھے اور یہاں پہ کون غدار بیٹھے ہوئے تھے؟ بنی قریظہ والے. بنی قریظہ والوں کو کون سمجھانے کے لیے گیا تھا؟ بتایا تھا میں نے، جب مکے سے مدینہ رسول خدا تشریف لائے تھے تو 2 قبیلے تھے مدینے میں. ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج. اوس اور خزرج آپس میں سالوں سال لڑا کرتے تھے. رسول آئے تو ان کے درمیان صلح ہوئی اور یہ اچھے سے رہنے لگے. تو یہ اوس قبیلے کا ایک سردار ہے جن کا نام ہے سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ قبیلے کے سردار ہیں. اسی سردار کو یعنی سعد ابن معاذ اور بنی قریظہ کی اچھی بنتی تھی، ساج باز اچھا تھا ان کا. تو جب رسول کو معلوم پڑا تھا کہ یہ بنی قریظہ والے ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو رسول نے ان کو بھیجا تھا، سعد ابن معاذ کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے بات کر کے آؤ. تو یہ سعد ابن معاذ جب ان سے بات کرنے کے لیے، بنی قریظہ سے بات کرنے کے لیے، ان کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے ان کے قلعے پہنچے ہیں تو عالم یہ تھا کہ لوگ ان سے صحیح منہ بات نہیں کرتے تھے. یعنی قبیلے کا سردار، کوئی قبیلے کا سردار ہو، ہمارے مودی جی سے کوئی برا بھلا کہہ دے، اندھ بھگ جتنے بھی یہ پریشان ہو جائیں گے. تو ویسے ہی لیکن باقاعدہ یہ شخصیت ہیں، صحابی ہیں، ان کا اتنا احترام ہے اور وہاں پر بنی قریظہ والے ان کے حق میں جسارت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی ابھی تک تو ان سے دوستی تھی، اب یہ ان کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں، احبب حبیبک ہونما عسا ان یکونا بغیضک یومما ابغض بغیضک ہونما عسا ان یکونا حبیبک یومما. یاد رکھو، دوستی کرو لیکن اتنی گہری دوستی نہ کرو کہ اگر اس دوست سے تمہاری دشمنی ہو جائے تو وہی دوستی کے دن تمہارے لیے خطرے کا سبب بن جائے. کسی سے دشمنی کرو لیکن اتنی گہری دشمنی نہ کرو کہ اس دشمنی کی وجہ سے جب تم دوست بن جاؤ تو وہ دشمنی تمہارے آڑے آئے. اس لیے انسان کو دوستی اور دشمنی میں بھی اس پیرامیٹر کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال جب یہ بنی قریظہ والے اس سے برا بھلا کہتے ہیں، جناب سعد ابن معاذ سے برا بھلا کہتے ہیں اور یہ پہنچتے ہیں پھر میدان جنگ میں، خندق کے میدان میں پہنچتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں، اب یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات ایک طرف ہے، عمرو بن عبدود ایک طرف ہے، اور وہاں سے سارے مکے والے بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی دیکھتے نہیں ہے، جب ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے، ریسلنگ ہوتی ہے، WWE ہوتا ہے، تو لوگ کیسے چاروں طرف سے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہاں سے سارے مکے والے دیکھ رہے تھے، یہاں سے سارے مدینے والے دیکھ رہے تھے.
اب تک جو خیمے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑھ بڑھ کر علی کی شجاعت حملے کو دیکھ رہے تھے، اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ خندق کے قریب پہنچ گئے تھے. تو وہاں سے مکے والے بھی اس حملے کو دیکھ رہے تھے، یہاں سے مدینے والے بھی حملے کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی مولا کائنات نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا ہے، قتل کرنے کے بعد جیسے نعرہ بھیجا ہے، تکبیر بھیجی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کری ہے، تو ایک مرتبہ وہاں سے مکے والے ہکا بکا لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری امید اس عمرو بن عبدود پہ تھی. عمرو بن عبدود قتل کر دیا گیا، ساری امیدیں ان کی ٹوٹ گئی. ہوتا کیا ہے جب ان دشمن نادان ہو جاتا ہے، جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں. لیکن دنیا جانتی ہے حقیقت کیا ہے اور کس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. چاہے وہ اس وقت کا مکہ ہو، چاہے اس وقت کا ایپسٹین فائل ہو، لوگ چاہتے یہ ہے کہ اپنے کیے پر پردہ ڈالے، لیکن دنیا حقیقت کو پہچانتی ہے. تو وہاں سے ہوا کیا؟ مکے والوں نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے، اپنی ہار کو چھپانے کے لیے وہاں سے تیروں کی بوچھار کی. جب تیروں کی بوچھار کی ہے تو یہاں پر یہ سعد ابن معاذ آگے آگے کھڑے ہوئے تھے. وہاں سے تیروں کا آنا تھا اور ایک تیر آ کے ان کے کوہنی پہ لگ گئی. جب کوہنی پر لگی ہے تو اس کوہنی سے ان کے کوہنی کے شہرک پر ایسا تیر لگا ہے کہ وہ تیر سے خون، یعنی ان کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے مقام پر تیر لگا تھا کہ اگر یہ خون نہیں رکتا تو یہ ان کی جان چلی جاتی. لیکن بہرحال انہوں نے دعا کی. وہاں پہ دعا کیا کی سعد ابن معاذ نے؟ پروردگار عالم، اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو مجھے اس جنگ میں شہید کر دینا، لیکن اگر یہ جنگ آگے نہیں چلتی ہے تو مجھے اتنی حیات دینا کہ میں بنی قریظہ کو مٹتے ہوئے دیکھوں. کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی بنی قریظہ نے ان کی توہین کی ہے. بہرحال خدا کے لطف و کرم سے ان کا یہ خون رک جاتا ہے اور ان کو اتنی حیات ملتی ہے کہ وہ جنگ بنی قریظہ میں شریک ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، وہاں پہ کیا ہوا؟ مکے والے کیسے پیچھے ہٹے؟ جب خندق کھدا ہوا تھا تو کیسے یہ مکے والے پیچھے ہٹے اور کیسے جنگ خاتمے پہ ہوئی؟ تو قرآن کی آیت ہے، باقاعدہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے بھاری طوفان کو لایا. جب یہ طوفان آیا، مٹی یہاں سے وہاں ہونے لگی، سارا آگ جو تھا خندق میں جلا ہوا تھا سب بجھنے لگا، اس کی ساری روشنی ان کی آنکھوں میں جانے لگی، یہاں تک کہ ان کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا. جب لشکر تتر بتر ہو گیا تب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یہودی چلے گئے، کچھ کافر بچے تھے، کچھ مشرکین بچے تھے، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ جھاڑ لیا. اب ابو سفیان نے جب اپنے آپ کو اکیلا دیکھا تو اب وہ کہتا ہے اب ہمارا بھی کھڑے ہو کر کیا فائدہ ہے اس لشکر میں. تو بہرحال خدا کی مدد سے خدا نے جو لطف کیا ہے مسلمانوں پر، اس لطف و کرم کی وجہ سے یہ جو قافلہ 10,000 کا آیا تھا پھر دوبارہ پیچھے ہٹ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے جنگ خندق تمام ہوئی. جنگ خندق میں ایک گفتگو کیا ہوئی تھی ہماری کہ جب جنگ خندق میں خندق کھودا جا رہا تھا تو کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کتنے لوگوں کی دعوت کی تھی؟ 2 لوگوں کی، 3 لوگوں کی، 5 لوگوں کی. رسول کتنے کو بلا کے لے کے آئے تھے؟ 700 کو، 1000 لوگوں کو. یعنی 3 لوگوں کی، 5 لوگوں کی دعوت تھی اور رسول کتنے کو بلا کے لے کے آئے؟ 1000 لوگوں کو. کھایا کتنے لوگوں نے؟ 3000 لوگوں نے. یعنی جس چیز پر اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، جہاں برکتیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھلے ہی چیز 5 کوانٹٹی میں 5 کی ہو لیکن اس سے 3000 لوگ khaate ہیں. اب آپ سمجھے کہ جناب فاطمہ زہرا کی روٹی میں اتنی برکت کیوں تھی؟ سارا سورہ ان کی شان میں اترا ہے. سورہ انسان کس کی شان میں اتر رہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے یہ سورہ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا زمانے میں سے ایک زمانہ ایسا نہ تھا، زمانے کا وجود تھا لیکن اس انسان کا وجود نہ تھا. تو ہم نے اس انسان کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس انسان کا امتحان لیں. کیسے؟ فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے اس انسان کو سننے والا بھی بنایا، ہم نے اس انسان کو
دیکھنے والا بھی بنایا. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس انسان کی ہدایت کر دی ہے. اب یہ انسان چاہے ہمارا شاکر بندہ کہلائے چاہے کافر بندہ کہلائے. یہ ساری گفتگو ہو چکی تھی. اس کے بعد ذکر یہ ملتا ہے کہ خداوند عالم نے یہاں پر اہل بیت علیہم السلام نے جو نظر رکھی تھی، یعنی امام حسن اور امام حسین جب بیمار ہوئے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام 3 دن روزہ تھے. جب روزہ کرے افطار کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جیسے ہی افطار کے لیے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے تھے، کوئی سائل آتا تھا، کوئی کہتا تھا میں یتیم ہوں، کوئی کہتا تھا میں مسکین ہوں، کوئی کہتا تھا میں فقیر ہوں. کبھی یتیم آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی فقیر آ رہا ہے. تاریخ سے ہم پوچھیں گے بھلا یہ کون سا بھکاری ہے، آنے والا کون سا سائل ہے، کہ اسی وقت آتا ہے جب اہل بیت علیہم السلام اپنے ہاتھوں کو روٹی کی طرف بڑھاتے ہیں. عجب نہیں تاریخ جواب دے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، آنے والا کوئی معمولی سائل نہیں ہے، بلکہ یہ سائل فرشتہ ہے جو کبھی فقیر بن کے آ رہا ہے، کبھی یتیم بن کے آ رہا ہے، کبھی مسکین بن کے آ رہا ہے. گویا فرشتہ بھی ہمیں سائل بن کر اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پر آ کر بار بار بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اہل بیت علیہم السلام کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت پروردگار عالم ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اچھا، جب اہل بیت علیہ السلام نے فرشتوں پر احسان کیا تو انہوں نے، جب ہم پر بھی کوئی احسان کرتا ہے، ہم بھوکے ہوں پیاسے ہوں اور ہمیں کوئی کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا چاہا تو کیا آواز دی؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہمیں تمہارے شکر کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تمہیں منت کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے لیے پروردگار عالم کافی ہے. جب ان کی اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کو خداوند عالم نے دیکھا تو وہ فرماتا ہے تم شکریہ ادا کرو یا نہ کرو، ہم فرماتے ہیں کانا سعیکم مشکورا، تمہارا کام ایسا تھا کہ میں پروردگار ہو کر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، روٹی کی یہ قیمت ہے، شہزادی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی کی یہ قیمت ہے. مصر کا بازار ہے. ایک طریقے سے روایت ایسی بھی نقل ہوئی ہے، استاد نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مصر کا بازار سجا ہوا تھا، جناب یوسف کو بیچا جا رہا تھا. جناب یوسف کو بیچا جا رہا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ میں خرید لوں خوبصورت غلام کو. بادشاہ کے عزیز مصر کی نظر بھی جناب یوسف پر پڑی. کیسے بیچا جا رہا جناب یوسف کو؟ یعنی جتنے کلو کے، یعنی ایک ترازو میں جناب یوسف کو رکھا گیا اور ایک ترازو خالی تھا. جو اس ترازو کو بھر دے گا اس کے عوض میں جناب یوسف کو اسے بیچ دیا جائے گا. ایک روایت استاد ایسے نقل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے، یعنی ایک ترازو کے پلے پہ جناب یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو دوسری طرف سونا چاندی یا جتنے بھی ہیرے جواہرات لے کر آئے گا اور اس کو بھر دے گا تو وہ غلام اس کا ہوگا، یہ جناب یوسف علیہ السلام اس کے ہوں گے. عزیز مصر کے دل میں جناب یوسف کی محبت ہے، دیکھتے ہی ان کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، چاہتے ہیں کہ اس کو خرید لیں. اپنے حکومت میں پائی جانے والی جتنی بھی ان کے پاس دولت تھی، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ ہیرے ہو، چاہے وہ جواہرات ہو، ساری چیزیں لا کے وہ ترازو کے دوسرے پلے میں لگتے جاتے ہیں، لیکن وہ پلہ بھاری نہیں ہوتا ہے. وہ پریشان ہو گئے. جب عزیز مصر کی پریشانی کو جناب یوسف نے دیکھا تو ایک مرتبہ قریب بلانے کے بعد کہا لگتا ہے کہ میری محبت تمہارے دل میں بس گئی ہے، لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دیتا ہوں. دیکھیے کون ہے، نبی وقت ہے. کہہ کس سے رہے ہیں؟ اس وقت کے کافر سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ قلم اور دوات لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں گا. وہ نبی ہے، سامنے کافر ہے، نبی نے قلم اور دوات مانگا، وہ لے آیا اور
نبی نے کچھ لکھ دیا، لیکن ہائے ہمارے امت کا کیا ہو، نبی مانگ رہے تھے قلم اور دواز اور کوئی لانے کو تیار نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب یوسف نے اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کاغذ پہ اور دوسرے پلڑے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا اب جناب یوسف، یہ پلڑا بھاری ہو گیا، جناب یوسف کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جناب یوسف کا وزن ایک آیت کے مقابل میں اور اہل بیت علیہم السلام کی شان، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روٹی ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی کی شان۔ وہ شعر کیا بیان کرتا ہے کہ وزن کتنا رکھتی ہے یہ کون بتلائے بھلا، فاطمہ زہرا کے دستے معتبر کی روٹیاں۔ ارے ایک آیت کے مقابل وزن یوسف اٹھ گیا، پورا سورہ کھینچ لائی ان کے گھر کی روٹیاں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو شہزادی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیوں میں یہ برکت ہے۔ تو فرشتے آتے تھے 3 دنوں تک، کبھی سائل بن کر آئے، مسکین بن کر آئے، یتیم بن کے آئے، فقیر بن کے آئے، اور ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں لیتے جاتے رہے۔ میں کہوں گا اے فرشتوں، آپ فرشتے ہیں، آپ کو روٹیوں کا کیا کام؟ تو عجب نہیں، فرشتے کہیں گے یہ روٹی شہزادی کی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ کو ہم موڑ کر جاتے ہیں جناب ابراہیم کے زمانے میں۔ جناب ابراہیم کا زمانہ ہے، جناب ابراہیم خلیل خدا ہے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان گھر میں نہ آ جائے، مہمان آتا وہ کھانے کو کھاتے۔ ایک دن بہت انتظار کرتے کرتے کوئی جب نہیں آیا تو جناب ابراہیم گھر پر مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کو اپنے خلیل کی یہ ادا پسند نہیں آئی، یعنی یہ غم کا چہرہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے گھر پر مہمان بن کر چلے جاؤ۔ دق الباب ہوا، جناب ابراہیم نے دروازہ کھولا، مہمان بن کر فرشتہ گھر میں آیا، دسترخوان بچھا، جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ، فرشتہ نے کہا تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں جو مہمان بن کے آیا ہوں۔ خاموشی سے جناب ابراہیم نے کھانا کھا لیا، نہ پوچھا کہ تم کھاؤ گے نہ کھاؤ گے، کیوں جانتے ہیں فرشتہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ فرشتہ جانے لگا، جب فرشتہ جانے لگا تو ابراہیم کہتے کہ کم سے کم کھائے نہیں ہو تو گھر کی کچھ بنی ہوئی روٹیوں کو لے جاؤ۔ عجب نہیں فرشتہ جواب دے کہ یہ روٹیاں نہ میرے کام کی ہے نہ میرے دوستوں کی کام کی ہیں، نہ ہمیں کوئی کھانے پینے سے مطلب ہے نہ میرے دوستوں کو کھانے پینے سے مطلب ہے۔ یعنی یہ فرشتہ خالی ہاتھ جناب ابراہیم کے گھر سے چلا گیا، روٹیاں نہیں لیا، سبزیاں نہیں لیا، کھانا نہیں لیا، نہ کھانا کھایا نہ کھانا لے گیا نہ روٹی لے گیا۔ تو ایک قاعدہ بن جانا چاہیے کہ فرشتوں کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرشتہ جسے روٹی کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ گزرنے کے بعد یہی فرشتہ درے اہل بیت پر نظر آیا۔ آنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے دروازے سے روٹیوں کو لے جا رہا ہے، روٹیوں کو لے جا رہا ہے۔ میں فرشتے سے ہاتھ جوڑ کر سوال کروں گا، ابراہیم کا زمانہ تھا، یہی روٹیاں تھی، تم روٹیوں کو لے نہیں جا رہے تھے؟ وہی مثال جو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اگر ایران سے آیا اور ایران سے آنے کے بعد اگر میری ملاقات خادم صاحب سے ہو گئی تو انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تو اپنے علاقے کا بہترین کھانا مجھے کھلایا، مٹھائی کھلائی، مٹھائی کی پوری پیکٹ مجھے دے دی، میں نے اس کے عوض میں انہیں ایک مٹی دے دی۔ انہوں نے غصے میں کہا مولانا صاحب میں نے آپ کو اپنے ملک کی سب سے مشہور مٹھائی کھلائی ہے اور آپ مجھ کو اس کے عوض میں خاک دے رہے ہیں، مٹی دے رہے ہیں جس کا کھانا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ میں نے کہا شاید آپ نے اس خاک کی، اس مٹی کی منزلت کو پہچانا نہیں ہے، یہ کوئی مٹی عام مٹی نہیں ہے،
بلکہ اس مٹی کی نسبت کربلا سے ہے۔ یہ مٹی خاک شفا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے خاک شفا کا نام سنا، کبھی خاک شفا کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے دہن پہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا خادم صاحب ابھی تو آپ اس خاک شفا کو لینے سے انکار کر رہے تھے، اب آپ اس خاک شفا کو کبھی آنکھوں پر لگاتے ہیں، کبھی چہرے پر لگاتے ہیں، کبھی اپنے ہونٹ مبارک سے اس کو چومتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ عجب نہیں یہ جواب دے کہ ہمیں نسبت نہیں معلوم تھی، ہمیں یہ نہیں معلوم تھی کہ یہ خاک شفا کہاں کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ روٹیاں کہ جو فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے اور وہ روٹیاں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس آئے تھے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرشتوں کو وہ برکتیں نظر نہیں آئی ابراہیم کی دسترخوان پہ جو برکتیں اہل بیت علیہ السلام کی دسترخوان پہ نظر آئی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ در وہ ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں سے نسبت دے دی جاتی ہے تو اس میں اپنے آپ ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک بامبو لے لیجئے، لکڑی لے لیجئے، ابھی وہ سادہ رکھی ہوئی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اسے ہم نے علم کے لیے سجایا، یقین سے بتائیے کہ کیا اس کی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت ہو گئی ہے کس سے؟ اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو جس کی نسبت اہل بیت علیہ السلام سے ہو جایا کرتی ہے اس کی شان و شوکت ایسی ہوا کرتی ہے۔ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں وہ بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آج مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع اگر کوئی کر رہا ہے، صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، وہ ایک ملک ہے، انشاءاللہ رہے گا، جس کا نام ایران ہے۔ اس نے اپنے وقار کو بچانے کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، جو قول تھا امام حسین کا، جو قول امام نے کیا فرمایا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا، ظالموں کا کبھی ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا، یہی کردار آج ایران نبھا رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں انہوں نے بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ یہی صورتحال ہمیں 61 ہجری میں نظر آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس خط پہ خط آئے تو امام نے کیا کہا کہ میں پہلے کوفے والوں کا امتحان لوں گا۔ امام نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ قاصد کون ہے؟ بھائی ہے مسلم ابن عقیل۔ اپنے مسلم ابن عقیل کو بھیج رہے ہیں کہ بھیا جاؤ کوفے کی حالات پتہ کر ہمیں خبر دینا۔ مسلم پہنچے ہیں کوفہ۔ جب کوفہ پہنچے ہیں تو 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ لوگ آتے ہیں مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ جناب مسلم خوش ہیں کہ بھائی کے چاہنے والے کوفے میں اتنے زیادہ موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ابن زیاد کوفے میں آیا ہے تو لوگ ابن زیاد کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مسجد میں جناب مسلم اکیلے تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ جب جناب مسلم تنہا کوفے میں رہ گئے، کسی طریقے سے مسلم کی کوشش یہ ہے کہ اپنے پیغام کو، کہ کوفے والے اب ہمارے نہیں رہے، یہ پیغام مسلم اپنے آقا حسین تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن مسلم کوفے کے گلیوں سے واقف نہیں ہے۔ کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ مسلم بھٹکتے بھٹکتے ایک دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس گھر کی رہنے والی باہر نکلی، کہا اے انسان، اے شخص، کیا تو نہیں جانتا ہے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوتا تو اپنے گھر چلا جاتا۔ مسلم نے کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ توبہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی مسلم کا نام سنا توبہ جناب مسلم کو اپنے گھر لے آئی۔ رات عبادت میں گزری ہے، لیکن جیسے ہی صبح جناب مسلم کے کانوں میں لشکر کی آواز آئی ہے، ایک مرتبہ جناب مسلم گھر سے باہر نکلنے لگے۔ کہا میں اس بات پر گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے ہوتے
ہوئے کسی گھر پر حملہ ہو. ایک مرتبہ جناب مسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, دھوکے کے ذریعے سے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا, دارالامارہ پر لے جایا گیا. دارالامارہ پر لے جانے کے بعد جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا پر. عزیزان گرامی, جب یہ خبر جناب امام حسین کو پہنچی ہے کہ میرا بھائی کوفے میں شہید کر دیا گیا ہے, تو ایک مرتبہ یتیم مسلم کو بلایا, اپنے زانو پر بٹھایا. کبھی ہاتھوں کم کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں, کبھی بوندے پہناتے ہیں, کبھی گوشوارے پہناتے ہیں. ایک مرتبہ یتیم مسلم بولتی ہے, چچا جان کیا بابا اس دنیا میں نہیں رہے؟ ایک مرتبہ گلے سے لگا لیا, ہاں بیٹا آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا. دور کھڑی ہوئی سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی. سکینہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ شاید یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے, لیکن ہائے عاشور کا دن, امام حسین شہید ہوئے, خیمے لوٹ رہے ہیں, لیکن ہائے کوئی سکینہ کو تسلی دینے نہیں آتا ہے, کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی گوشوارے چھینتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے. پروردگار عالم جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو اپنے الہی غیب مدد سے انہیں آزاد فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. پروردگار عالم سب سے بہترین اور آخر دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.